السلام علیکم۔ باپ اور والد بنیادی فرق کیا ہے؟ باپ کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کی بیوی کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آ کے اس شخص کو باپ بنا دیتا ہے۔ لیکن باپ بننا جیسے کہ فطری عمل ہے، اسی طریقے سے والد بننا ایک پرسنل چوائس ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے یا یہ ایک ایسی جاب ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں کرنی آتی اور ہر کسی کی قسمت میں بھی نہیں آتی۔ باپ کوئی بھی بن سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی وہ باپ بن جائے گا، لیکن والد بننا بہت ساری سیکریفائسز، بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں اٹھانے کے بعد وہ شخص جو شروع میں تو باپ کا درجہ پا چکا ہوتا ہے بالآخر والد بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ کہ والد اور باپ کے بنیادی فرق کو واضح نہیں کیا جاتا۔ ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے، ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا کہ ایک باپ نے اپنے معصوم بچے کو زندہ جلا ڈالا۔ کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ اس نے اس کو جلا ڈالا، کیونکہ جس طریقے کا وہ باپ تھا اس نے تو زندگی بھر اس شخص کو، اس بچے کو اور باقی بچوں کو جلاتے رہنا تھا۔ اچھا ہوا کہ اس کو ایک ہی دفعہ میں اس نے جان سے ہٹا دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہ بچہ اپنے لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کرے۔ وہ بچہ جو فقط 12 سال کا تھا، جس نے تو ابھی ٹین ایج بھی نہیں دیکھی تھی، جس نے ابھی زندگی کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہ لقمہ اجل ہو گیا فقط اس لیے کہ اسکول گریڈنگ سسٹم، مقابلہ، ایک سے بڑھ کے ایک، اول نمبر، پڑھائی میں بہترین۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کام ہے اس پڑھائی کا؟ کیا کام ہے اس تعلیم کا جو کہ ایک اچھے خاصے انسان کو جانور، جلاد اور بالآخر ایک قاتل بنا دیتی ہے؟ وہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جب اس کی ماں کا بیان میں نے سنا تو اس کی ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میری تکلیف کا، کہ جس وقت میرا بچہ جل رہا تھا اور میں چیخ رہی تھی لیکن میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ باپ، وہ کس قسم کا انسان تھا جو کہ تشدد کے ان مرحلوں کو بھی پار کر گیا کہ جس کو شاید جو ہماری آرم فورسز یا پولیس والے ہیں، جب وہ کسی مجرم پہ تشدد کرتے ہیں تو وہ بھی شاید اس لیول کا تشدد نہیں کرتے ہوں گے، جبکہ یہ تو اس کی اپنی سگی اولاد تھا۔ فقط اس لیے کہ اس کے نمبر کم آئے تھے، فقط اس لیے کہ اس کی گریڈز اچھے نہیں تھے، فقط اس لیے کہ وہ بچہ کھلنڈری طبیعت کا تھا، کھیلتا کودتا تھا اور وہ باہر تھا اس وقت جب وہ باپ نے پڑھانے کا کام دیا ہوا تھا یا وہ پڑھا رہا تھا۔ اگر وہ بچہ باہر تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ شرارت زیادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بدتمیز کا لیبل لگ جاتا ہے۔ Why would we do that? Why can't we understand کہ اگر ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انیشیٹ کر رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے، وہ کریٹو ہے۔ بدتمیزی کو میں یہاں پہ ایڈوکیٹ نہیں کر رہا، میں شرارت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں شرارتی بچے کو ذہنی طور پہ زد و کوب کیا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بالکل ہی بدتمیز، بد زبان، بدگمان بچے ہو اور تم بالکل ایک فیلئر ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تم یوں کرتے ہو، تم یوں کرتے ہو۔ وہ بچہ جو کہ کچے ذہن کا اس وقت مالک ہے، وہ 100% یہ بات اپنے سب کانشیس میں ڈال لیتا ہے کہ واقعی میں کسی کام کا نہیں ہوں اور میرے اندر اتنی ساری برائیاں ہیں۔ جبکہ ماڈرن ریسرچ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کریٹو ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یونیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انیشیٹ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنا دماغ یوز کرتا ہے۔ ہمارے یہاں وہی بچہ جو شرارت کرتا ہے سب سے زیادہ اس کو مار پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں وہ بچہ جو ذرا کریٹو طریقے سے تفریح کرتا ہے، میں بدتمیزی کی بات نہیں کر رہا، کریٹو طریقے سے شرارت کرتا ہے، طنز و مزاح کرتا ہے، اس کے اوپر مینٹل تشدد کیا جاتا ہے۔ اس باپ نے کیا کیا، اور اس وقت میں یہ بات کیوں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسکولنگ سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، میں اس کو کسی بھی صورت میں ایجوکیشن سسٹم نہیں مانتا، یہ ایک کمرشل اینٹیٹی ہے بہت زیادہ، کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پاکستان کا ایک عام شہری ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر پیسے کبھی نہیں روکے گا، وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، وہ 10 اور خرچے روکے گا، لیکن جب بچوں کی تعلیم کی بات آئے گی اور گھر کے کرائے کی بات آئے گی وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بھی تو پتہ کریں کہ آپ جس بچے کو جہاں پہ تعلیم دلوا رہے ہیں کیا وہ اسکول ہے بھی کہ نہیں، کیا وہ کالج ہے بھی کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پہ اس بچے کے مارکس شاید اس لیے خراب آ گئے کہ اس ٹیچر نے جب چیکنگ کی تو اس ٹیچر نے وہ مارکس اس لیے شاید کاٹ لیے زیادہ کیونکہ وہ ٹیچر کہیں سے لڑکے آئی تھی یا لڑکے آیا تھا، یا پھر اس کی کہیں لڑائی ہوئی تھی، یا وہ کسی پریشر میں تھی یا تھا، یا اسٹریسڈ آؤٹ تھی یا تھا۔ میں یہ قیاس آرائی کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا موڈ خراب ہوگا، فار ایگزامپل
یا کسی بھی بندے کا موڈ خراب ہوگا تو وہ آگے جو اس کے اتنا بڑا پلندہ آیا ہوا ہے پیپر چیک کرنے کا تو وہ کس موڈ سے چیک کرے. ہم یہاں پہ یہ بات بالکل ماننے کو تیار ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیچر بعد میں ہیں, آپ انسان پہلے ہیں, اور انسان طرح طرح کے موڈ سے گزرتا ہے. کیا پتا اس وقت اس بچے کے بارے میں کوئی غلط بات ٹیچر نے یا اس کی پرنسپل نے کہہ دی جو اس کے باپ کے دماغ میں بیٹھ گئی, اس نے اس چیز کو بیس بنا کے, چونکہ وہ بچہ شرارت بھی کر رہا تھا, اس نے اس کو آگ لگا دی اور زندہ جلا ڈالا. مطلب جلنا اتنا سا ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے, اور وہ بچہ زندہ جلا دیا گیا فقط اس لیے کہ وہ باہر تھا, وہ کھیل رہا تھا اور اس نے شاید پڑھائی نہیں. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک پینٹر, ایک آرٹسٹ, ایک ڈانسر, ایک سنگر, ایک فزسسٹ, ایک کیمیا دان, ایک ریاضی دان, سب بیٹھ کے انگریزی کا پرچہ حل کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ انگریزی میں وہ بڑے آگے ہیں اور ان کے ایک اچھے مارکس آ سکیں, تاکہ ان کو کالج, یونیورسٹی جیسی اداروں میں جگہ مل سکے تاکہ وہ آگے نوکری کر سکیں. یہ اتنا سب کچھ فقط کس لیے؟ اور مارکس زیادہ کیوں why do everybody needs an amazing marks? Why? Because then you'll get into good university, good colleges, university, اس کے بعد اچھی جاب. بس یہ زندگی کا مقصد تھا. اس مقصد جو کہ ہم نے بنایا انسانی مقصد, اس کے چکر میں وہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے یقیناً یہ کہا ہوگا کہ دیکھو تمہارا بڑا بھائی کتنا اچھا کر رہا ہے, تم نہیں کر رہے, تمہارا چھوٹا بھائی کتنا اچھا کر رہا ہے, تم نہیں کر رہے. ایک تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے زمانے کا, ہمارے معاشرے کا, کہ باپ جو ہے وہ بے دریغ طریقے سے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری بڑی بہن کے اتنے اچھے مارکس ہیں, تمہارے کیوں نہیں ہیں, تمہارے چھوٹے بھائی نے اتنی محنت کی, تمہارے کیوں نہیں ہیں. آپ جب اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں تو آپ ان الفاظ کے ذریعے اس بچے کے دل میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے دل میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اگر آپ نے ایک بچے کو یہ بولا کہ تمہارے باقی بھائی بہن اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں, تو اس بچے کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے نادانستہ طور پہ نفرت کا لاوا ابلنے لگے گا. آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں, آپ کمپیریزن کرتے رہیں گے, اس کے ذہن میں یہ آئے گا دیکھا باپ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے, مجھے نہیں کرتا, ماں اس کو زیادہ پیار کرتی ہے, مجھے نہیں کرتی. وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ اینزائٹی, فرسٹریشن میں آ کے اور زیادہ شرارت کرے گا, وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گا. یہ ایک بیڈ نیچرل بات ہے. انسان کو جس کام کو کرنے سے منع کیا جاتا ہے انسان وہی کرتا ہے. حضرت آدم کو وہ کھانے سے پھل منع کیا تھا, وہ وہیں گئے تھے شیطان کے بہکاوے میں آ کے, کیونکہ یہ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے. جس چیز سے منع کر دو وہ وہی کرے گا. بچے سے آپ نے انٹریکٹ کرنا تھا, اس سے کمیونیکیٹ کرنا تھا, آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے اپنے باپ ہونے کا, اپنی پاور کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ نے اس کو جلا دیا فقط کس لیے کہ اس نے گریڈز اچھے نہیں لیے. اگر یہ تعلیمی نظام ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا چاہیے. اگر یہ تعلیمی نظام ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے والد کو, والدین کو بلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو گھر میں توجہ نہیں دیتے, اس لیے بچہ یوں نہیں پڑھتا, باقی سارے بچے پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, تو آپ ٹیچر کس کام کے؟ آپ کاؤنسل کیوں نہیں کر رہے اس کو؟ آپ اس کے ساتھ کنسلٹیشن کیوں نہیں کر رہے, بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر رہے؟ جب یہ بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں اتنی تنخواہ ملتی ہے تو ہم اتنا ہی کام کرتے ہیں. میں اگین جنرلائز نہیں کر رہا, کچھ ٹیچرس ہوں گے جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے, کنسلٹ کرتے ہوں گے, اور یہ وہ ٹیچرس ہیں جو واقعی استاد اور استانی کا درجہ پاتے ہیں, جو کہ واقعی جن کو اساتذہ کرام کہا جاتا ہے. ورنہ آج ایجوکیشنل انٹرپرینورز آپ کو نظر آئیں گے, فیس دیجیے, 50 بچہ اسکول میں کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, بیچ بنا ہوا ہے اور جناب علی کام ہوا ہوا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے گھر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو کمرشل اینٹی بنا دیا. تعلیم کمرشل اینٹی نہیں تھی لیکن وہ بنا دی گئی. تعلیم کمرشل اینٹی کے طریقے سے پورے طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں, برے طریقے سے ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, اور پورے کا پورا معاشرہ اس کے اندر بالکل سر جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اچھے اچھے بڑے بڑے بزنس مین اب اپنے بزنسز چھوڑ کے تعلیم کے میدان میں اتر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے. تو جب مقصد یہ بن گیا کہ تعلیم اس لیے دینی جانی ہے جو کہ تعلیم نہیں ہے, بس یہ کہ ایک خانہ پوری ہے, کہ ایک بڑا سا بنگلہ لے لیا ہے, خوبصورت سا اس کو سجا دیا گیا ہے, بڑی بہترین قسم کی وہاں پہ ٹیچرز, جو کہنا چاہیے آپ کے ریسیپشن ہے اور مارکیٹنگ اور یہ اور وہ, خوب فلیشی بنا کے, اور جی بل آ رہا ہے مہینے کے اینڈ میں فیس آ رہی ہے 40,000 روپے, 38,000 روپے, 35,000 روپے. اور اس کے بعد بچے کو فرسٹریشن, ڈپریشن, اینزائٹی سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیچر بلا کے پیرنٹس کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو گھر پہ توجہ نہیں دے رہے, پیرنٹس آ کے ٹیچر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسکول کے یا کالج کے اندر اتنی فیسیں لے رہے ہیں, تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ تباہ برباد کون ہو رہا ہے؟ وہ بچہ کہاں جا کے اپنے لیے سیف ہیون تلاش کرتا ہے, اپنے پھر غلط دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں پہ اس کو چرس, شراب, نشہ, یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اور پھر ایونچولی جب وہ بچہ بڑے ہو کے ڈاکو بنتا ہے, یا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے, یا وہ بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول کا مجرم بن جاتا ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا ہم لوگ تو ٹھیک تھے, پتہ نہیں یہ کس پہ چلا گیا. آپ نے اس کو اس راستے پہ لگایا
اور اس میں ہم سب کے سب شامل ہیں. تو خدا کے واسطے نمبرز کی بیس کے اوپر ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نمبرز کی بیس کے اوپر یہ فیصلے مت لیا کریں کہ میرا بچہ کن ذہن ہے یا میرا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے یا بہت زیادہ ذہین ہے. وہ فقط نمبرز ہیں. نمبرز کا کیسے آپ کیسے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ایک بچے کی ذہنی قابلیت بہت ہے چونکہ اس کے 99 نمبر آئے 100 میں سے. کیا پتا اس نے رٹا مارا ہوا سارا، اس نے چھاپ دیا ہو سارا. کیا پتا اس نے اس مومنٹ کے اندر جو باتیں لکھی ہوں اور جو اس ٹیچر نے چیک کی ہوں، اس ٹیچر کو موڈ اچھا ہو اس نے کر دیا ہو، چاہے اسے مارکس دے دیے. آپ جسٹیفیکیشن کیسے لے کر آئیں گے؟ لیکن ہاں چونکہ آپ بیٹھیں گے خاندان میں تو آپ کے خاندان والے کہیں گے ہمارے بچے کے اتنے، ہمارے بچے کے، اور آپ کا جو ہے وہ سر شرم سے جھک جائے گا. I'm sorry، آپ کا سر اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر یہ آپ کی اپ برنگنگ تھی کہ آپ نے بچوں کو جلانا تھا، زندہ جلا کے ختم کر دینا تھا، تو پھر میں نے کہا نا وہ شروع میں کہ باپ اور والد بننا زمین آسمان کا فرق ہے. ذاتی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ باپ بننا از اے فطری عمل. یہ فطری عمل ہے. You sleep with a woman, you make her you become a father. If there is a pregnancy and there is a baby, you become a father. But to be a dad, that requires a lot of work. والد بننا بہت مشکل کام ہے. والد بننے کے لیے دل، گردہ، جان سب مارنی پڑتی ہے. اور میں اگین جنرلائز نہیں کر رہا. معاشرے میں بہت سے والدین ہیں، والد ہیں، لیکن وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس بچے کو زندہ جلا دیا، جو کہ باپ کہنے کے بھی قابل میں ان کو نہیں سمجھتا. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز نمبرز کی بیسس کے اوپر بچوں کے مستقبل اور ان کی زندگیوں کا فیصلہ نہیں کریں. فیل ہوتا ہے ہونے دیں. رازق وہ ہے یار، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ نمبرز رازق نہیں ہیں. نمبرز کی بیس کے اوپر جابیں نہیں ملتی. میں نے ایسے گھامڑ بھی دیکھے جن کو کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آج وہ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنا آتا ہے. انہوں نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ صحیح ہے، فقط نمبر آنے سے یا نمبر نہ آنے سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کام دوسرے ایلیمنٹس پہ کیا. لیکن ہمارے یہاں بچہ دوسرے ایلیمنٹس کی طرف جا ہی نہیں پاتا کیونکہ پیرنٹس سے کہتے ہیں نہیں تو پہلے فزکس میں اے گریڈ لے کر آ. اب وہ بچہ بیچارہ کامرس کے لیے پیدا ہوا ہے، آپ فزکس میں لگا دیں. کامرس والے کو لگا رہے ہیں کیونکہ وہ آرٹس کا بچہ تھا. آرٹس والے کو کسی زمرے میں لیا ہی نہیں جاتا، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. خدا کے واسطے آنکھیں کھولیے اور پلیز اپنے بچوں کو نمبرز کی بیسس کے اوپر مت یہ دیکھیے کہ وہ اس کے نمبرز کے زیادہ اچھے آئیں تو وہ بہت زیادہ قابل ہے، جس کے کم آئیں وہ بالکل قابل نہیں ہے. یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. شکریہ.